بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الفصل الثانی توکل اور صبر کے بیان میں دوسری فصل ہے، اور حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ پر پوری طرح توکل کرنے کی فضیلت، پوری طرح توکل کرنے، بھروسہ رکھنے کی فضیلت۔ حدیث میں کیا ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وترده بطانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایسا توکل اور بھروسہ رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل بھروسہ رکھنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا۔ صبح وہ بھوکے نکل جاتے ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے زمین پہ چلنے پھرنے والے جاندار جانور ایسے ہیں کہ وہ اپنی روزی پشت پہ اٹھا کے تو نہیں پھر رہے ہوتے۔ جیسے انسان کو بینک بیلنس کی فکر ہے اور کئی سالوں کا جمع کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھیں آپ کے انسان کے پاس تو پھر بھی کچھ چند دنوں کا، چند مہینوں کا خرچہ ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، لیکن انسان کے علاوہ جو جاندار ہے وہ تو اپنا کھانا پشتوں پہ اٹھا کے نہیں پھر رہے ہوتے ہیں، تو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پھر جب شام کو وہ آتے ہیں تو پیٹ ان کا کیا ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اتنا بھروسہ بھی نہیں انسان کا جو ایک پرندے کا اور جانور کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ توکل کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ تو اگر انسان اپنے اعضاء جوارے سے کوئی ہاتھ پاؤں ہلائے، حرکت کرے، کوشش کرے، یہ اس توکل کے خلاف نہیں۔ توکل کہا جاتا ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اور یہ اعتقاد ہو، یقین ہو کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں سب کو وجود اللہ نے دیا ہے، سب کو وجود اللہ نے دیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اللہ ہی ان ساری چیزوں کا مالک ہے، اور ان چیزوں میں رزق بھی ہے، چیزوں میں رزق بھی ہے کہ اللہ ہی اس کا بنانے والا اور اللہ ہی اس کا مالک۔ لہذا اسباب اختیار کرنا اس کے منافی تو نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ اعتماد ہو، یقین ہو کہ میں اگر اسباب نہ بھی اختیار کروں تو بھی اللہ مجھے دے گا۔ بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ میں، دین کی خدمت میں، اللہ اللہ کرنے میں، دین کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ان کا کاروبار نہیں ہوتا، کوئی روزگار نہیں ہوتا۔ اور چھوڑے علماء کو لے لیں، علماء کا کام کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھانا، قرآن کا درس دینا، حدیث کا درس دینا، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، ماشاء اللہ، پھر الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ انسان کر رہے ہیں اس کا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ان کے خرچے چلا رہے ہوتے ہیں، اور جو دین کی جتنی زیادہ خدمت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی زیادہ اس کے خرچے آسانی سے اور اچھی طرح پورے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حالانکہ کوئی کاروبار نہیں، کوئی کاروبار نہیں،
اس کے علاوہ مسجد کے علاوہ یا اور جو دینی خدمت کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو کچھ ملتا ہے تھوڑا، اس کے علاوہ کوئی ذرائع آمدن نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال رکھتا ہے بڑا، وہ ان پیسوں میں اور ان ذرائع میں اور اس آمدن میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک دنیا دار لاکھوں کی آمدن سے خوش نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہی حضرت عمر فاروق نے جو حدیث نقل کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اور ساتھ میں نے جو بات کہی کہ انسان کا یقین اعتماد یہ ہو کہ میں اسباب نہیں اختیار کروں تو بھی اللہ مجھے اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ شاعر نے بعض حکایات نقل کی ہیں، کوے کے بارے میں عجیب و غریب بات کی ہے۔ یہ کوا جو ہے نا، کوا، اس کو سفید رنگ اچھا نہیں لگتا، ہمیں تو کالا رنگ اچھا نہیں لگتا، کوے کو سفید رنگ اچھا نہیں لگتا۔ اللہ جس کو جیسا بنایا بڑی عجیب بڑی ذات ہے، عجیب و غریب قدرت والی اور علم والی ذات ہے۔ یہ جیسے یہ حبشی لوگ ہیں افریقہ کے، وہ بھی جو ہے جتنا کالا ہو اتنا اس کے ساتھ ان کی کیا ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی سفید کہ ہماری طرح سفید ہو کے پیچھے پھرتے رہتے تو ان کو کون رشتہ دیتا؟ تو اللہ نے ان کے دل میں کالے رنگ کی جو ہے نا کیا محبت ڈالی، ایسے کوے کے دل میں کالے رنگ کی محبت۔ اس کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ اس وقت سفید ہوتے ہیں، سفید رنگ کے ہوتے ہیں، سفید رنگ کے، میرے بال ابھی نہیں آئے ہوتے ہیں تو اور کوے کو سفید رنگ سے کیا ہے، نفرت ہے، یہ اپنے بچوں کو ہی چھوڑ جاتا ہے، اور کوئی جب تک ان پہ بال نہ آ جائے اور پوری طرح ان کی رنگت سیاہ نہ ہو جائے اس وقت یہ قریب نہیں آتا۔ اس وقت ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور گھونسلے تک روزی اللہ پہنچاتا ہے، گھونسلے تک، مکھیاں اور چیونٹیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے گھونسلے تک پہنچاتا، اور وہ جو ہے وہ کھاتے ہیں، اس کو پلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب بچوں پر بال آ جائے، ان کی رنگت سیاہ ہو جائے، پھر کب آ جاتا ہے اور پھر ان کی کیا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، لیکن وہ اسباب کا وہ محتاج نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو شاید پرسوں بتایا تھا کہ اسباب کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مقطوعہ یقینی جن کا اثر یقینی ہو، جیسے کھانے کا اثر بھوک کو مٹانا، پینے کا اثر جو ہے پیاس کو بجھانا، یہ اسباب مقطوعہ ہے۔ دوسری قسم جو ہے، اور ان کو اختیار کرنا ضروری ہے، لازم ہے، نہیں اختیار کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں اختیار کرے اور بھوکا مر جائے تو حرام موت مرے گا، پیاسا مر جائے حرام موت مرے گا۔ دوسرے قسم کے اسباب وہ ہیں جو اسباب مظنونہ ہیں، جیسے علاج معالجہ ہے، علاج معالجہ ہے۔ اب ظاہر ہے شفا جو ہے وہ علاج میں یقینی نہیں ہے، تو اس کو نہ اپنانا جائز ہے، بلکہ توکل کا اعلیٰ مقام ہے، توکل کا اعلیٰ مقام ہے۔ اور ایک ہے اسباب موہومہ، جیسے جھاڑ پھونک وغیرہ، یا اپنے جسم کو جو ہے وہ دغوانا وغیرہ، تو یہ اس کو اگر آدمی چھوڑے تو یہ توکل کا ادنیٰ درجہ ہے۔ کیا ہے؟ ادنیٰ درجہ ہے۔ تو بہرحال یہ 3 قسم کے اسباب ہے، اسباب مقطوعہ، مظنونہ اور موہومہ۔ تو بہرحال ایک اعلیٰ توکل والے کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی ہمیں روزی دے سکتا ہے، جیسے اس کے کئی واقعات ہیں، رابعہ بصریہ اور بھی بہت سارے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ شاعر نے بھی ذکر کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ، عجیب و غریب واقعہ ہے، اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اسرائیل ابھی تک جتنی روحیں نکالی ہیں، قبض کی ہے، کسی پہ رحم بھی آیا ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مقام پہ مجھے رحم آیا۔ ایک مقام وہ تھا کہ جب سمندر میں کشتی جا رہی تھی، ٹوٹ گئی تو لوگ غرق ہو گئے، چند لوگ کچھ کشتی کی ٹوٹی ہوئی تختیوں پہ آپ نے ان کو بچائے رکھا، اور ان کشتیوں پہ تیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں ٹوٹی ہوئی تختی پہ ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا،
وہ دودھ پی رہا تھا، ماں کا دودھ پی رہا تھا، آپ کا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لے، میں نے آپ کے حکم کے مطابق روح قبض کر لی۔ ایک تو مجھے یہاں رحم آیا، اور دوسرا مجھے شداد پہ رحم آیا کہ اس نے جنت تیار کی اور اس کے اندر نہریں بھی بنائی، اور اس نے جانور بھی چھوڑے، آپ کے مقابلے کے لیے جنت بنائی اس نے، لیکن اس کا جنت میں رہنا تو کیا، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ ایک پاؤں اس کا اندر تھا، ایک باہر تھا، اور اسی وقت آپ کا حکم تھا کہ روح قبض کرنی، کہ اسی طرح یہ مر جائے اور میرے پاس آ جائے، جنت اپنی جنت جو میرے مقابلے میں بنائی ہے اس نے، یہ اس کو دیکھنا نصیب بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسرائیل آپ کو صرف ایک جگہ رحم آیا ہے، دو جگہ نہیں۔ میں کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ جو بچہ، شیرخوار بچہ جو آپ نے ٹوٹی ہوئی تختی پہ جو سمندر میں تیر رہی تھی یا دریا میں تیر رہی تھی، اور آپ نے اس کی ماں کی روح قبض کر کے بچے کو اکیلے تختے پہ چھوڑ دیا تھا، یہ وہی بدبخت یہ تھا۔ اس کی پرورش کا میں نے غیبی انتظام کیا۔ کس طرح؟ میں نے تختی کو حکم دیا کہ اس طرح تیرتے ہوئے اس کو جزیرے کے ساحل پہ لگا، فلاں جزیرے کے ساحل پہ لگانا ہے۔ چنانچہ تختی نے میرے حکم کے مطابق وہاں پہنچا دیا۔ وہاں ایک شیرنی کو میں نے اس کو دودھ پہ لانے پہ مقرر کر دیا، شیرنی کو۔ اب شیرنی کا کام ہے کھا جانا، پھر چھوٹا سا بچہ مل جائے وہ تو اس کا ایک لقمہ بن جاتا ہے، کھانا بھی اس کا آسان ہوتا ہے۔ تو شیرنی کو میں نے دودھ پلانے پہ مقرر کیا۔ شیرنی کے دل میں نے ڈال دیا کہ اس کو پھاڑنا نہیں، اس کو پالنا ہے، پھاڑنا نہیں پالنا ہے۔ وہ جس کے دل میں ڈال دے کہ پھاڑنا نہیں پالنا ہے تو پھر درندہ ہو کہ وہ کبھی پھاڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ یہ جو عرصہ دودھ کا ہوتا ہے 2 سال دودھ اس نے پی لیا۔ اس کے بعد جب یہ تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے جنات کی ڈیوٹی لگائی، جنات کی، کہ آپ اس کو انسانی بولی سکھاؤ، اس لیے کہ اس نے انسانوں میں رہنا، انسان ہے، انسانی بولی سکھاؤ، اور پھر اس کو انسان کے رہن سہن کے جو طریقے وہ سکھاؤ۔ جنات نے جس کا کام انسان کو تنگ کرنا، اور بڑے پاور طاقت والے ہوتے ہیں، اور چھیڑنا، انسان کو چھیڑنا، ان کو تنگ کرنا، بے ہوش کرنا، تو وہ انسان جو ہے نا، وہ جنات، وہ مزید پرورش پھر انہوں نے کی، وہ رہن سہن کے طریقے سکھاتے رہے، انسان کی بولی سکھاتے رہے، یہاں تک کہ یہ جوان ہوا، پلا بڑا جوان ہوا ہی۔ پھر کیا؟ پھر میں نے اس کو دنیا کی چیزوں کا خوب علم لیا، اور خوب جو ہے وہ میں نے اس کو اس بارے میں کافی مہارت دی، یہاں تک کہ اس کے پاس مال و دولت بھی آ گئی۔ اور مال و دولت کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو میں نے پوری کی پوری روئے زمین کا اقتدار عطا کیا، پوری زمین کی بادشاہت عطا کی، لیکن یہ بدبخت اپنے مقام انسانیت کو اور مقام عبدیت کو یہ بھلا بیٹھا، اور یہ میرے احسانات کو بھی اس نے فراموش کر دیے، اور اپنے آپ کو انسان سمجھنے کے بجائے، میرا بندہ سمجھنے کے بجائے، انسانیت اور عبدیت کے مقام کو فراموش کرتے ہوئے، میرے احسانات کو یاد رکھنے کے بجائے اس نے میرے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ خدا بنا لیا، اور میرا جو ہے وہ میرے مقابلے کے لیے کھڑا ہوا، اور میرے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوایا جانے لگا، یہ لوگوں سے کہلواتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اپنے سجدے کراتا تھا یہ، اور لوگوں کو شرک پہ اس نے مجبور کیا، میرے مقابلے کا ایک خدا بنا۔ اور پھر میں جب نیک بندوں سے سنا کہ اللہ کے پاس وہ جنتیں ہیں اور نیک بندے جنت میں جائیں گے، اس نے مقابلے میں جنت تیار کی، تو میں نے پھر اس کا حشر ایسا ہی کیا۔ تو آپ کو رحم ایک جگہ آیا ہے، 2 جگہ نہیں۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہی ہے کہ انسان اللہ پہ اس قدر توکل رکھے، اور یہ توکل کا اعلیٰ مقام ہے کہ اگر میرا رب چاہے گا تو مجھے بغیر اسباب کے بھی لے سکتا ہے، جیسے اللہ کوے کے بچوں کو دے دیتا ہے جب کوہ اسے غائب ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے شداد کو رکھا اور اقتدار تک پہنچایا اور پوری دنیا کا اقتدار عطا کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایسے بغیر اسباب پہ بھی انسان کو پال سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں اور چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کا مالک ہے، روزی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اس کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ یقین نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔